سامعین اکرام، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل وطن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حضرات، اگر یہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ لہٰذا 1860 پر 1 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامس اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1860 پر 4 عیسوی سے لے کر 1860 پر 7 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان تینوں سال میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختے دار پر لٹکا دیا۔ ٹامس کہتا ہے کہ دلی کی چاندی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامس کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا تھا۔ ٹامس کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کے کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا تھا۔ ٹامس کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے جلا دیا گیا۔ ٹامس کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامس کہتا ہے لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ٹامس کہتا ہے جب میں اپنے خیمے میں گیا تھا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا مولویوں، جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1850 پر 7 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیے جائیں گے تم کو۔ ٹامس کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کوئی عالم ان میں سے ایسا نہیں تھا، سارے کے سارے آگ میں پک تو گئے مگر انگریزوں کے سامنے کسی نے بھی گردن نہیں جھکائے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ ان کو گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن لے کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کے گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت نے یہ اشعار پڑھے تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کی خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔